بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نوید یوسفی ہوں۔ آج میں آپ کو تھل کے بارے میں بتاؤں گا۔ تھل میں زمینیں خریدنے سے پہلے آپ میری باتیں ضرور سنیں۔ اس ویڈیو کے علاوہ بھی میرے اسی چینل کے اوپر بے شمار پراپرٹیز کی ویڈیو ہے، لیکن تھل کی مکمل معلوماتی ویڈیو بھی اسی چینل پر ہے جو آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں ساتھ میں آپ کو اپنا تعارف بھی کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ تھل کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں یا تھل کے جتنے میں معلومات رکھتا ہوں شاید ہی کوئی رکھتا ہو، تو آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو یہ میری بات بھی سچ لگے گی۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میں نے تھل کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا، آج سے کوئی تقریباً 12-13 سال پہلے۔ 2010 کے سیلاب نے میری زندگی کے اندر بہت انقلاب برپا کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ پورا پاکستان سیلاب کی وجہ سے درم برم ہو گیا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک تو ہم تھل کے لوگ پورا سال پانی کے لیے ترستے ہیں، وہاں ریگستانی علاقہ ہے، نہریں ہیں لیکن نہروں میں پانی کم ہوتا ہے، جتنی ضرورت ہے وہاں کے لوگوں کو اتنی نہیں ملتی۔ تو جب بھی ہم سوچتے تھے کہ کاش کہ ہمارے علاقے میں نہریں بہت زیادہ ہوں، پانی بہت زیادہ ہو، تو ہمارا علاقہ بھی سینٹرل پنجاب کی طرح گل و گلزار ہو، خوشحال ہو، تو اس کے سامنے پھر ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی تھی کہ کاش کہ کالا باغ ڈیم بن جائے۔ کالا باغ ڈیم بنے گا تو گریٹر تھل کینال کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ گریٹر تھل کینال کا منصوبہ اگر مکمل ہوتا تو آج تھل کی زمینیں جو 5 سے 10 لاکھ روپے ایکڑ مل رہی ہیں، وہی زمینیں 40 سے 50 لاکھ روپے ایکڑ فروخت ہو رہی ہوتی۔ تو یہ کالا باغ ڈیم بن جاتا تو یہاں جو آج بندہ 5 لاکھ روپے ایکڑ زمین فروخت کر رہا ہے، وہاں کا باشندہ امیر و خوشحال لوگوں کو وہ 40 لاکھ روپے میں بیچتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمین ہی اتنی انکم دے دیتی کہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑتی کہ وہ بیچتا۔ آج تھل کا ہر دوسرا بندہ اپنی آدھی زمین بیچ کے، آدھی زمین سے اپنا گزر بسر کرتا ہے، آدھی زمین فروخت کر کے اپنے بچوں کو پڑھا کے ان کا معیار زندگی بلند کرتا ہے، یا اس کو فارن کنٹری میں بھیجتا ہے یا شہروں میں کاروبار کے لیے بھیجتا ہے۔ تو تھل کی جو درد میں نے محسوس کیا، اور اس درد کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کالا باغ ڈیم بنانے کی تحریک کا آغاز کیا۔ بے شک میں ڈیم نہیں بنا سکا، لیکن تھل کا باشندہ ہونے کی وجہ سے، تھل کا بیٹا ہونے کی وجہ سے میرا حق بنتا تھا کہ میں اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے کچھ کرتا، تو میں نے اپنا فرض پورا کیا اور اپنے حصے کا کام کیا۔ میں نے جب کالا باغ ڈیم کی تحریک کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں کالا باغ ڈیم کی رٹ دائر کی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 19 مارچ 1991 میں مشترکہ مفادات کونسل نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو کسی بھی صوبے کو اس کا نقصان نہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل بنائی ہی صوبوں کے لیے گئی ہے، صوبوں کے جو اختلافات یا خدشات ہوتے ہیں دوسرے کے، وہ دور کرے۔ تو جب مشترکہ مفادات کونسل کے اندر چاروں صوبوں کے نمائندوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ڈیم بنایا جائے، تو پھر اس فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہی پٹیشن دائر کی تھی کہ کالا باغ ڈیم یا بنایا جائے اس فیصلے کے مطابق جو مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ ہے، یا پھر مشترکہ مفادات کونسل ہی ختم کر دی جائے اگر اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرنا۔ 29 نومبر 2012 کو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے۔ جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو ملک میں شور مچا، پھر اس کے اوپر بہت سیاست ہوئی، بہت سارے اداریے، بہت سارے اخبارات، بہت سارے چینل نے اس کے اوپر سٹوریز کی، جس کے بعد پتہ چلا کہ یار یہ تحریک کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ اس کا کھرا میرے گھر تک پہنچا، میں نے اس کے نقصان اٹھائے، ایف آئی آرز کٹی، اور جان کو خطرہ محسوس ہوا، گھر سے بے گھر ہوا، کھل کے چلنا، کھل کے آنا، کھل کے جانا، کھل کے بزنس کرنا بند ہو گیا۔ میرا جو معیار زندگی تھا وہ ڈاؤن ہو گیا۔ تو میں پھر پراپرٹی کا کاروبار کرنے لگ گیا، لیکن پراپرٹی کے کاروبار کے ساتھ ساتھ جتنا میں نالج پورے پنجاب کی رکھتا ہوں یا میں تھل کی رکھتا ہوں، اسی کالا باغ ڈیم کی تحریک میں چلتے چلتے بہت سارے سیمینار کیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیس دائر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کراچی تک جا کر کالا باغ ڈیم کے حق میں مظاہرے کیے،
اور سندھ کے عوام کے اندر کالا باغ ڈیم کی بارے میں شعور جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کا بھی ہم نے بہت سارا خمیازہ بھگتا، اور اس کے بدلے میں ہمیں FIRs ملی، جیل ملی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ پیچھے نیوز ہے، ابھی ریسنٹلی پچھلے سال مجھے بند کیا گیا جب میں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایک غریب آدمی محنت کرتے کرتے لکھ پتی نہیں ہوتا، ہم تو الحمدللہ کروڑ پتی تھے۔ ہماری گارمنٹس کی فیکٹری بزنس تھا کراچی میں، وہ سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ اور ہم جب اپنی محنت کی کمائی اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے خرچ کریں گے تو ہم پراپرٹی کی فیلڈ میں آئیں گے تو ہم لوگوں کا حق کیوں کھائیں گے؟ جنہوں نے اپنا خون پلایا ہو اپنی قوم کو، جس نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اپنے ملک اور قوم پر خرچ کر کے اپنے اللہ سے اس کا اجر حاصل کرنے کی نیت سے کیا ہو، کیا وہ لوگوں کا حق کھا کر، لوگوں سے فراڈ کر کے، لوگوں سے دھوکہ کر کے پیسے کما سکتا ہے؟ تو پراپرٹی کا کام بدنام کام ہے، اس میں جتنا بھی بندہ اچھا ہو لوگوں کی نظر میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ انسان جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ میں ایک واحد پراپرٹی ڈیلر ہوں، لوگ مجھے ٹاسک دیتے ہیں کہ نوید صاحب ہمیں فلاں جگہ پر زمین چاہیے۔ اب کوئی پراپرٹی ڈیلر کسی کی فون کال پر سروس نہیں فراہم کر سکتا، وہ کیا پتا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جو مجھے ٹاسک دے رہا ہے، میں نہیں اس کو جانتا، کیونکہ میں نے جو تحریک چلائی اس کی وجہ سے پاکستان میں بے شمار لوگ جانتے ہیں، اور جو لوگ میرے بارے میں جانتے ہوتے ہیں پھر جب میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے ٹاسک پر میں اگر سروس دیتا ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے میں نے سروس دی اور وہ بعد میں ہمیں ملے نہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ہمیں جو نا ایڈوانس کمیشن میں سے کچھ رقم دے دیں۔ اللہ کی کرم نوازی ہے، بے شمار لوگوں نے ہمیں کمیشن دی، ایڈوانس دی، ہم نے ان کو رقبے ڈھونڈ کے دیے، کچھ نے رقبے خرید لیے اور وہ کمیشن میں سے پیسے کٹ گئے، اور کچھ نے کیا کیا، ہمیں ٹاسک دیا، ہم نے ان کے لیے زمینیں ڈھونڈی، ان کو زمینیں دکھائیں، دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کئی اور بھی پراپرٹیز میں آلریڈی پروسیس میں ہوتے ہیں، بہت سارے ڈیلروں کو انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے۔ اب جب بہت سارے ڈیلروں کو ہائر کیا ہوتا ہے، بہت ساری جگہ پر انہوں نے آفر دی ہوتی ہے کہ یہ پیسے لے لے، ادھر سے اس کو آفر دے کے ادھر سے پھر وہ دوسرے ڈیلر سے پراپرٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر جب دوسرے ڈیلر سے کوئی پراپرٹی لے لی یا ڈائریکٹ ہی جا کر لے لی تو پھر انہوں نے سوچا کہ یار 50,000 روپے جو ہم نے نوید کو دیا تھا وہ تو پیٹرولنگ میں خرچ کر چکا ہے، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ میرا ٹائم نہ ضائع ہو، میرا پیسہ نہ ضائع ہو، تو ہم نے دے دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا میرے پر احسان ہے کہ لوگوں نے میرا دوسروں کی نسبت کم نقصان کیا ہے۔ اگر کسی نے میرا ٹائم خرچ کیا ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایسی حرکتیں کی ہے کہ بہت بڑا ٹائم خرچ کرا کے پراپرٹیاں دیکھنے کے بعد، وزٹ کرنے کے بعد، ٹائم خرچ کرنے کے بعد بولا اچھا یوسفی صاحب اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں کیا ریٹ ہے، تو ہماری اپنی ایک پراپرٹی ہے، ہم ذرا اس کو سیل کر لیں تو پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے، آپ سے زمینیں لیں گے۔ اچھا جو اپنی پراپرٹی ان کی بکی نہیں، اگر انہوں نے بیچی ہے تو پھر انہوں نے رابطہ ہم سے کرنے کے بجائے وہاں وہ جا کے کسی اور سے لے لی، ایسا بھی بے شمار دفعہ ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب میں نے ملک اور اپنی قوم کے لیے جو کام کیا ہوا ہے وہ میری ایک شناخت اور میری ایک پہچان ہے۔ میرا تعلق ضلع کوٹدو کی تحصیل چوک سرور شہید سے ہے۔ اگر آپ چوک سرور شہید، چوک اعظم کے کسی بھی پڑھے لکھے اور چلتے پھرتے آدمی سے پوچھیں گے کہ کالا باغ ڈیم تحریک کا چیئرمین کا نام کیا ہے تو لوگ بتائیں گے نوید یوسفی۔ کالا باغ ڈیم کی تحریک چلتی، کالا باغ ڈیم بنتا تو سب سے پہلے تھل کی نہروں میں پانی اضافی آتا، جو علاقے آج بنجر ہیں جہاں پر 5 لاکھ 7 لاکھ روپے کی پر ایکڑ زمین بک رہی ہے وہ 40 لاکھ روپے ایکڑ ہوتی، تو ثابت ہوا تھل کے لوگوں کہ میں آپ کے ساتھ مخلص کتنا ہوں، اور دوسرے لوگ جو میرے کمپٹیشن کرتے ہیں، آپ نے لوگوں کو ٹھگی مارنی ہے 100 دفعہ مارے، آپ لوگوں کو 1 لاکھ روپے ایکڑ کہیں، 3 لاکھ بھی نہ کہیں، گنے کے کھیت دکھائیں، حالانکہ تھل کے اندر گنا کیوں ہوگا بھائی، چاول کیوں ہوگا، یہ پانی والی فصلیں ہیں، وہاں پانی بہت کم ہے۔ ناظرین ایک اور بات بتاؤں، تھل کے اندر جو علاقے بارانی ہے وہاں کنو کا باغ کس طرح ہوتا ہے؟ اگر نہری علاقے میں آپ کنو کا باغ لگاتے ہیں، 100 دانہ ایک پودے کو لگے گا نا تو 10 گر جائیں گے، 10 گر جائیں گے، 90 بچ جاتے ہیں۔ اور جہاں پر نہری پانی نہیں لگتا یا دریائی پانی نہیں لگتا، وہ زمینیں اگر بنجر ہیں، غیر آباد ہیں، بارانی ہیں، وہاں پودا جو ہوگا وہ کم از کم نہری علاقے کے نسبت پہلی کا بات تو یہ ہے کہ پودا ہائٹ میں ہی 3 فٹ نیچے رہے گا۔ پھر اگر اس کو 100 دانہ لگتا ہے تو 90 دانے گر جائیں گے، 10 بچیں گے، اور جو 10 بچیں گے ان کا ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ تو ان زمینوں کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، یہ نہیں کہ تھل کی زمینیں ٹوٹل
بے آباد ہے۔ تھل کی زمینوں کی بہت زیادہ فائدے بھی ہیں۔ جو بندہ 50 لاکھ روپے ایکڑ تھل سے باہر زمین لیتا ہے، 50 لاکھ روپے ایکڑ، اس زمین کو اگر بیچ کے 5 ایکڑ تھل میں لے لی جائے 10 لاکھ روپے ایکڑ، اگر آپ 7 لاکھ روپے ایکڑ لیتے ہیں 2 سے 3 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں، 10 لاکھ میں پڑ جائے گی۔ 10 لاکھ روپے والی جو زمین آباد ہوگی اس کے اوپر آپ کھجور کا باغ لگا سکتے ہیں، آپ درخت ہر قسم کا لگا سکتے ہیں، آپ گندم اٹھائیں، 6 مہینے کی گندم اٹھائیں، 6 مہینے کے لیے زمین خالی چھوڑ دیں، صرف درخت لگے ہوں سائڈوں پہ، تو 5 سال کے بعد وہاں جو 5 ایکڑ میں فصل دینی ہے نا، 5 سال کے بعد گرین ایریا کے اندر جو 1 ایکڑ ہے نا اتنی نہیں دے سکے گا، اس سے ڈبل چلا جائے گا۔ آپ نے 1 ایکڑ بیچ کے تھل میں 5 ایکڑ لیے، 5 سال کے بعد آپ حساب لگائیں تھل کی زمین کا اور 50 لاکھ روپے ایکڑ والی نہری زمین کا، تو وہ ڈبل ہو چکی ہوتی ہے تھل کی زمین، اس کی انکم ڈبل ہو چکی، درختوں کی کمائی اور اندر جو فصل بیجتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک آپ 20 ایکڑ بیچ کر وہاں 100 ایکڑ لے سکتے ہیں، 5 گنا زیادہ زمین لے سکتے ہیں، 80 ایکڑ یا 100 ایکڑ لے سکتے ہیں۔ زمین کے حساب سے تھل کی زمینیں پورے پنجاب کی زمینوں سے سستی ہیں اور اوسط زیادہ دی جاتی ہیں۔ جس طرح کہ خرگوش کی اور کچھوے کی رفتار کا آپ نے کہانی سنی ہوگی، کچھوا جو ہے وہ ایسے ایسے چلتا ہے، خرگوش بھاگتا ہے اور کچھوا اس سے آگے نکل جاتا ہے جب خرگوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نہری زمینیں 50 لاکھ 40 لاکھ روپے ایکڑ ہے، ان سے آگے نکل جاتی ہے تھل کی زمینیں۔ اگر آپ کے پاس تھل کی زمینیں خریدنے کے لیے سکت ہے تو کسی سے بھی خریدیں، بے شک میرے اوپر کیچڑ اچھالنے والے سے خریدیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے جا کے ان کے گیسٹ ہاؤس میں ان کے ڈیرے میں ٹھہرنا اور جیبیں کٹوانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر میں رہیں، صبح نکلیں، زمینیں دیکھیں اور شام کو گھر آ جائیں، اور کوشش کریں جس سے بھی خریدیں زمین کا ریکارڈ اپنے بندے سے چیک کرائیں، اپنا کوئی ایسا بندہ لے جائے جس کو وہاں کسی سے غرض نہ ہو، جو کسی پٹواری کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو۔ پٹواری تو کہہ دیتے ہیں جی یہ رقبہ ٹھیک ہے جی اوکے لے لو، میں بیٹھا ہوں فکر نہ کرو، بعد میں پتہ چلتا ہے 6 مہینے کے بعد کو وہ ریکارڈ بھی دوسری فائل کے اوپر چڑھا ہوا تھا، 2 3 فائلیں وہاں بنی ہوئی ہیں کچھ جگہ پر۔ 25,000 ایکڑ کا ایک موضع ہے، انتقال 1 لاکھ ایکڑ کے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ڈیلر بھی کہتا ہے کہ یہ لے لو بڑی زبردست ہے، پٹواری بھی کہتا ہے زبردست ہے، قانون کو بھی کہتا ہے زبردست ہے، تو ایسی زمینوں پہ نہ جائے، پہلے ان زمینوں کا پچھلا ریکارڈ چیک کریں اور اپنے ساتھ کوئی وکیل لے جائے، اس کو فیس دے، اتنی پیسے جو خرچ کرتے ہیں صحیح طرح سے اس کے ڈاکومنٹس ریکارڈ چیک کریں پھر پیسے دیں، کسی کی زبان پہ بھروسہ نہ کریں۔ ہر بندہ آپ کو نوید یوسفی جیسا نہیں ملے گا جو اپنے گھر کو آگ لگا چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی جمع پونجی زندگی کی ساری ملک اور قوم کے لیے خرچ کر چکا ہے۔ ہم تو ڈیلی سچ بول کے اپنی نیند خراب کر کے گھر آ جاتے ہیں، سچ بولتے ہیں یہاں پانی کڑوا ہے، یہاں راستہ سرکاری نہیں ہے، جس بات کی معلومات ہمیں ملتی ہے نا ہم خریدار تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد کوئی خریدار خریدے زمین تو کم از کم ہم نہ اس دنیا میں کسی کے دیندار ہوں گے نہ اگلی دنیا میں۔ اب اگر تھل کے اندر آپ نے زمین خریدنی ہے، تھل کے بارے میں تھوڑی سی مزید معلومات میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک تو میں نے بہت ساری ویڈیو لگائی ہے۔ تھل کے اندر 5 تحصیلیں ہیں۔ ضلع خوشحال کی تحصیل نورپور تھل، جہاں شام کے بعد گاڑی نہیں ملتی، آپ کو اسپیشل گاڑی لے کے جانی پڑتی ہے۔ یہ واحد تحصیل ہے تھل کی جہاں پر شام کے بعد آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی، آپ کو اپنی سواری لے کے جانی پڑے گی، کیونکہ ہر طرف ٹیلے ہے، بیچ میں یہ تحصیل ہے۔ تھل کی تحصیل آتی ہے منکیرا۔ منکیرا تحصیل کے اندر آپ دن کو جائیں رات کو جائیں 24 گھنٹے روڈ پہ آپ آئیں گے، آپ کو گاڑی مل جائے گی، فیصل آباد کی، لاہور کی، ہر جگہ جانے کے لیے آپ کو وہاں سے گاڑیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری تحصیل آتی ہے 18 ہزاری۔ 18 ہزاری کا کچھ ایریا جو ہے نا وہ تھل میں ہے، یاد رہے ساری 18 ہزاری تھل میں نہیں ہے۔ 18 ہزاری کا مشرقی سائڈ نہری ہے کیونکہ ہیڈ ترمو سے نہریں نکلتی ہیں، اور مغربی سائڈ جو ہے نا وہ کچھ ایریا تھل کا لگتا ہے، وہ وہاں تک جاتا ہے احمد پور سیال تک، ٹھیک ہے جی۔ احمد پور سیال تحصیل ہے ضلع جھنگ کی۔ احمد پور سیال کی مغربی سائڈ جو ہے وہ بھی تھل میں آتی ہے، کچھ ایریا احمد پور سیال کا بھی تھل میں آتا ہے، تو یہ چوتھی تحصیل ہو گئی۔ اب 5ویں تحصیل ہے ضلع لیا کی چوبارہ۔ چوبارہ کی زمینیں بھی تھل کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو میں آپ کو تھل اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ بارانی ہے، ویسے تو چوک اعظم بھی تھل میں ہے، چوک سرور شہید بھی تھل میں ہے، فتح پور بھی تھل میں ہے، یہ بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں ڈگری کالج وغیرہ ہیں، اور میرے خیال میں اب تو وہاں پر ایئرپورٹ بھی بننے کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ وہ ایریا بڑا آباد ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں چوک اعظم اور فتح پور اور لیا کے ایریا میں کہیں جو ہے نا ایئرپورٹ بننا چاہیے، بلکہ لیا کو ڈویژن بننا چاہیے،
اور یہ علاقہ بڑا ڈیولپ ہو چکا ہے اور بڑا گرین ایریا ہے. تو یہ پہلے تھل ہوتا تھا، پہلے یہ ٹوٹل ریگستانی ہوتا تھا. 1952 میں وہاں پر ایک تھل کینال نہر آئی جو کہ میاں ولی شہر کے اندر سے آپ نے دیکھی ہوگی گزرتی ہے. اس تھل کینال کے اوپر اس کو کہتے ہیں تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی TDA کے علاقہ ہے وہ، اس کی بکنگ ہوتی تھی. خوشاب کا ایک شہر ہے جوہر آباد میں ہیڈ آفس بنا تھا، اور وہاں سے وہ زمینوں کی بکنگ ہوئی. تو ہمارے سینٹرل پنجاب کے لوگوں نے وہاں زمینیں خریدی، ہمارے آبا و اجداد نے وہاں خریدی، اور وہاں جا کے پھر ان علاقوں کو آباد کیا. اور الحمدللہ آج وہ علاقے 40 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے پر ایکڑ وہاں زمینیں فروخت ہوتی ہیں. تو بڑے بڑے شہر ہیں، وہ بھی تھل ہے. لیکن جو تھل کا بارانی علاقہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور چھٹی تحصیل ہے تقریباً جو ہے وہ چوک سرور شہید ہے، وہ ضلع کوٹ ادو کی تحصیل ہے. پہلے وہ کوٹ ادو تحصیل ہوتا تھا، ضلع مظفر گڑھ ہوتا تھا. تو کوٹ ادو کی جو تحصیل ہے چوک سرور شہید، اس کا بھی مشرقی ایریا سارا وہ تھل میں آتا ہے. تو یہ 5-6 تحصیلیں ہیں. اس کے اندر نورپور تھل کے بارے میں نے بتایا کہ شام کے بعد وہاں پر گاڑی نہیں ملتی. یہاں پر زمینیں جو ہے وہ منکیرا کی نسبت، چوارا کی نسبت سستی ہونی چاہیے. لیکن وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ یہ بات نہیں بتاتے کہ یہاں پر یہ پرابلم بھی ہے. تو زمینیں وہ منکیرا کے برابر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. منکیرا ایسی تحصیل ہے، چوارا ایسی تحصیل ہے جہاں پر آپ کو 24 گھنٹے آپ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں. آخری تحصیل چوک سرور شہید ہے جو رنگپور کی مغربی سائڈ پہ آتی ہے. میں اس کے بارے میں بتاؤں جو کہ میری آبائی تحصیل ہے. وہاں بھی ایک پرابلم ہے. وہاں پر ایک تو موضع ہے پتل منڈا، ڈسپیوٹڈ موضع ہے. وہاں پر بہت سارے لوگوں کے پیسے پھنس چکے ہیں کہ انہوں نے زمینیں لی، انتقال کیے، اور وہاں پٹواریوں کے خلاف پرچے بھی ہوئے، وہ جیل میں بھی گئے، انہوں نے جیلی انتقال کیے ہوئے لوگوں سے پیسے لوٹے ہوئے وہاں ان کے کچھ ڈیلرز کے ساتھ مل کر. وہاں ایک پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ وہاں نیچے کا پانی جو ہے نا وہ کھارا ہے، وہاں نیچے کا پانی کڑوا ہے. آپ جب اس ایریے میں جب زمینیں لیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پانی کڑوا ہے. منہ میں ڈالیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد پانی پینے کے آپ دوسرا پانی مانگیں گے، ورنہ آپ سے بات نہیں ہوگی. اس کے برعکس چوبارہ کا پانی میٹھا ہے، 18 ہزاری کا پانی میٹھا ہے، منکیرا کا پانی نیچے کا میٹھا ہے، نورپور تھل کا پانی میٹھا ہے. یہ ساری تحصیلوں کے اندر سب سے بڑی جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ علاقہ پرامن ہے. یہاں بڑی سے بڑی دشمنی پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ اس کو گالی دیتا ہے ماں کی، دوسرا اس کو دیتا ہے بہن کی گالی. یہ بات آگے نہیں بڑھتی. شام کو دونوں اکٹھے ایک پلیٹ پہ پھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کہا تیری ماں کی، شام کو بندوقیں چلیں گی. یہ نہیں ہے. وہاں سارا دن آپ گھومیں، ساری رات آپ گھومیں، آپ کو نہ چور ملے گا، اور نہ ہی ڈکیٹ ملے گا، اور نہ ہی کڈنیپر ملے گا. یہ چاروں طرف سے نا گرین ایریا، چاروں طرف سے راستے ہیں. تھل کے اندر آنے جانے والے ہر راستے پہ پولیس کی پکٹس ہوتی ہے. آپ کو خطرہ ہے کہ اگر واردات کر کے نکل بھی نہیں سکتا بندہ، اور واردات کر کے وہاں لوگ جا بھی نہیں سکتے کیونکہ اندر بھی سڑکوں کا جال ہے. یہ بہت بڑا ایریا، تقریباً کوئی 250 کلومیٹر لمبا اور 30-35 کلومیٹر چوڑا. یہ جو بارانی علاقہ ہے تھل کا، یہ بڑا سیف علاقہ ہے، بڑا امن والا علاقہ ہے. ہر بندہ آپ کو صحیح کہہ کے ملے گا، جی صحیح کہہ کے ملے گا. تو وہاں بہت سارے لوگ سینٹر پنجاب کا، پورے پاکستان کے لوگ آ کر آباد ہو رہے ہیں. اگر آپ نے وہاں زمین لینی ہے تو ہمارے پاس 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے ایکڑ تک بارانی زمینیں ہیں. جو زمین ہم آپ کو لے کے دیں گے، اگر آپ ایز اٹ از جیسے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں تو کریں، چنا اور گوارا وہاں ہوتا ہے، بارانی درخت ہوتا ہے. لیکن اگر آپ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کو ہموار کر کے ٹیوب ویل لگا دیں، سولر پہ لگا دیں، بور پہ لگا دیں، ٹیوب ویل پہ 24 گھنٹے نیچے سے پانی ملے گا، بہت اونچا پانی. تو آپ وہاں پانی لگائیں گے نا تو آپ کو 40 سے 50 من گندم، 40 من گندم ریت کے تیلے پہ ہو جاتی ہے. نیچے اور پٹی کی زمین ہے تو وہاں 50 من گندم اٹھائیں، اور 5 سال کے بعد آپ کی زمین کے پیسے پورے. کسی سے بھی لیں، ریکارڈ خود چیک کریں، اپنا بندہ لے کے جائیں جس کو اس پراپرٹی ڈیلر یا اس پٹواری سے کوئی تعلق نہ ہو. کیونکہ وہاں پر بہت سارا گٹھ جوڑ ہے پٹواریز کا اور ڈیلرز کا، کیونکہ علاقہ ہے ان کا جس کا نقصان باہر سے آنے والے کو ہوتا ہے. ہم لاہور سے جاتے ہیں، تعلق ہمارا چوک سرور شہید سے ہے، ہمارا گھر، ہماری رہائش لاہور میں ہے. تو اگر ہم لاہور سے جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے پٹواریوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے آپ کی جیب کاٹنے کا. تو ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے آپ کو زمین دکھانے، اور آپ کے ساتھ ہی واپس آ جائیں گے. جب جی چاہے آپ زمین دیکھنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو میں ہر ہفتے منکیرا جاتا ہوں، وہاں سے میں نورپور تھل بھی جاتا ہوں، چوارا بھی جاتا ہوں. آپ نے اس ایریے میں کوئی زمین بیچنی ہے تو اس کی ڈیٹیل مجھے سینڈ کریں. اگر آپ نے خریدنی ہے تو اس کی ڈیٹیل ہی مجھے سینڈ کریں. ہم نے کالا باغ ڈیم کی تحریک تھل کی خوشحالی کے لیے چلائی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس کی تحریک چلائی. انشاءاللہ کالا باغ ڈیم جس دن بنے گا یہ سارا تھل پورے پنجاب کی طرح گرین ہوگا، ہرا بھرا ہوگا. آج جس بندے نے وہاں زمین لینی، کل اس کو فائدہ ہوگا.
آج جو بندہ زمین لے گا نا، آج وہ لے گا کوڑیوں کے بھاؤ، کل اس کی نسلیں سونے کے بھاؤ یہ زمینیں بیچیں گی، نہیں بیچیں گی تو کم از کم یہ کام آئیں گی۔ ریکارڈ کم از کم جو ہے نا وہ کسی کی زبانی بھروسے پہ نہ کریں، اور کسی بھی پراپرٹی ڈیلر سے زمین خریدیں، سارے وہاں پر ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں نوید یوسفی پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نے کے